آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی طور پر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت عطا فرمائی تو پھر دوسرے بندے کو چاہیے کہ اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یہ حسد ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر، دوسرے کے منصب کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ منصب، یہ مال اس سے چھین لیا جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور رشک کرنا جائز ہے کہ مولا تو نے اسے مال عطا فرمایا، تو نے اسے اولاد عطا فرمائی، اسے گھر عطا فرمایا، اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ تو رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ وہ اسے بھی دے تمہیں بھی دے، لیکن حسد کبھی نہ کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، شوہر اپنی بیوی اور اولاد کا منتظم اور کفیل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، اور اس کا ریزن کیا بتایا؟ میں نے کل بھی وراثت کے احکامات میں آپ کو عرض کیا تھا کہ مرد جو ہے اس کے ذمے عورت کا نان نفقہ ہے، عورت کے ذمے اپنے شوہر کا نان نفقہ نہیں ہے۔ جو منتظم ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے، وہی رسپانسیبل ہوتا ہے اور اسی کو درجہ ملتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی سے کوئی مشورہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ گھر کو باہمی مشاورت سے چلانے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فیصلہ سازی کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ منتظم مرد ہے اس لیے اس کا ہے۔ اور فرمایا کہ اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان فرمایا۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے اگر وہ نافرمانی کرتی ہے، اب نافرمانی کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں چائے صحیح نہیں بنائی، کھانا صحیح نہیں بنایا، میری فلاں بات نہیں مانی، یہ نافرمانی ہے۔ یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی، اس کو ترجیحی بنیادوں پر نہیں لیا جاتا، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ وہ تو دھیرے دھیرے آپ کا مزاج سمجھ جائے گی۔ آپ چائے میں جو ہے وہ کتنا میٹھا پیتے ہیں، کھانے میں آپ کو نمک کتنا یہ تو ساری باتیں سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ تم اس کے مزاج کو سمجھو گے، وہ تمہارے مزاج کو سمجھے گی۔ اصل بات کیا ہے؟ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ خدا نہ خواستہ نماز نہیں پڑھتی، نمازوں کی پابند نہیں ہے، روزوں کی پابند نہیں ہے، اور جو ہے وہ غیر محرموں کے سامنے بے پردہ جاتی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی بات اگر نافرمان ہو اسے پیار محبت سے سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھے تو عارضی طور پر ان کے بستر علیحدہ کر دو، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کی سرزنش کرو۔ اور فرمایا کہ ان اقدامات سے اگر عورت اصلاح قبول کر لے تو پھر سختی نہ کرنا، بے جا سختی نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان
تنازع رفع نہ ہو، تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک منصف مل بیٹھے، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں، جتنے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بہنیں سن رہی ہیں، کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کیا فرمایا؟ تدریجی طور پر اگر وہ نافرمان ہے پیار محبت سے سمجھائے، نہیں سمجھ رہی عارضی طور پر اپنا بچھونا علیحدہ کر لے، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر سختی کرے، ان تمام چیزوں سے پھر بھی نہ سمجھے تو پھر دونوں طرف سے ایک ایک منصف بیٹھ جائیں جو کہ منصف ہوں، عدل و انصاف کرنے والے ہوں، تو پھر وہ فیصلہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے معاملات میں اگر منصف مزاج لوگ سامنے آئیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا، شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی، اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا۔ فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو اور وہ بھی ہے جو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو اپنی پڑوسی کی عزت نہ کرے تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک، 37 سے لے کر 40 تک کیا فرمایا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس، بخل، اور پھر اس کے بعد ریاکاری کی ممانعت فرمائی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری اسے کہتے ہیں کہ جو بھی نیک اعمال کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اچھا، نفس عبادت میں ریاکاری ہو، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن کئی لوگوں کے سامنے ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور اگر صفت عبادت میں ریاکاری کرتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، کوئی خیال نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس عبادت کی فضیلتوں سے اور اس کی برکتوں سے محرومی رہے گی۔ تو فرمایا کہ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرو، اور بخل جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں سے ہاتھ روکے، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی شہادت کی درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ساری امتیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی تو ان کے انبیاء کہیں گے کہ ہم نے ان کو تیرے احکامات پہنچا دیے۔ تو اب انبیاء پر گواہی کون دے گا؟ انبیاء پر گواہی میرے آقا علیہ السلام دیں گے۔ اور جو دوسرے پارے میں ہے نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو اس کے مطابق یہ امت محمدی گواہی دے گی کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان تمام انبیاء نے اور رسولوں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو اس وقت نہیں تھے،
تو یہ امت محمدی عرض کرے کہ مولا ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء اور تمام رسول اعظام علیہ السلام کی بھی گواہی دیں گے، گواہی ان کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول اعظام کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے کہ قیامت کے روز پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں 43 میں نماز کے چند مسائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور وہ مسائل کیا ہیں؟ فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ اور میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ شراب کی حرمت کے بارے میں جب آیات نازل ہونا شروع ہوئی تو یہ سیکنڈ نمبر پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں وہ آیت آگے آئے گی کہ جس میں سختی سے منع فرما دیا گیا۔ تو یہاں فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی، وہ یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو، پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار ہے بندہ اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، تیمم زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے، یا زمین کی جنس نہ ہو، کوئی اور میٹل ہو، کوئی اور چیز ہو لیکن اس پر غبار لگا ہوا ہو تو اس سے بھی پاک غبار ہو تو اس سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے، یہ شرط بھی ہے یہ فرض بھی ہے، تو سب سے پہلے نیت کرے اور اس کے بعد پاک مٹی پر یا غبار پر اپنی دونوں ہاتھ مارے اور پھر انہیں جھاڑ کر چہرے کا مسح کرے۔ یعنی جس طریقے سے آپ وضو میں کانوں کی لو سے دوسرے کانوں کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے عادتاً آپ کے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک یہ پورا چہرہ ہے، اس پر دونوں ہاتھوں کو مل لیں۔ اس کے بعد دوبارہ مٹی پر یا غبار پر ہاتھ مارے، دوبارہ جھاڑیں اور پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ نے یوں ہاتھ مارے ہیں تو اب الٹا ہاتھ اس کی جو انگلیوں کا پیٹ ہے اس کو یہاں سے لاتے ہوئے یہاں کونیوں تک لائیں گے، پھر اس ہاتھ کو یوں کر کے جو الٹے ہاتھ کا پیٹ ہے اس کو یوں آپ مل دیں گے، اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو بھی اسی طرح مسح کریں گے۔ یہ آپ کا تیمم ہو چکا ہے۔ تیمم بڑا آسان ہے، یہ تیمم کی آسان صورت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک قبیح خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یا اسے چھپا دیتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اطاعت کی، کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات سنتے تو اول تو جو سچی باتیں وہ چھپاتے یا ہٹا دیتے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا تو بجائے اس کے سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، اس کے بجائے وہ کہتے کہ ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ فرمایا کہ ان کی بہت قبیح عادت تھی۔ اور اس کے بعد راعینا، ہماری رعایت کیجئے کہ کلمے کو زبان پھیر کر راعینا
یعنی اس کو اس طرح زبان پھیر کر زبان ٹیڑھی کر کے کہتے کہ اس کا معنی چرواہا بن جاتا، تو یہ کہتے تھے یعنی اہانت آمیز معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی اللہ کے رسول سے نفرت اور ان کی جو فطری خباثت کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کمتر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کا دریائے رحمت جوش میں معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر مشرک ہے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے تو توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اس کا شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں یہاں پر اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے، یُزَکُّونَ أَنفُسَهُمْ، آیت نمبر 49، یعنی ان کی آل یہود کی اور منافقین کی علامت کی تھی کہ اپنی بڑائیاں، ہم یہ نہ کم کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ فلان ایک کام کرتے برتے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو آج بھی لوگوں کی عادت ہے کہ ذرا سا کر لیا تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، نہیں کرتے تب بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دانہ خرما کے ڈورے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 51 میں کہ اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کی سردار کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیم بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت اور رسالت کا عطا فرمایا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز بخشا تھا، اور وہ جسے چاہے نواز دے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت اور اقتدار اور منصب اور عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی ہو تو یہ بھی امانت داری ہے کہ بعین ہی اسے واپس کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کی جائے تو گویا کہ یہ امانتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت، امیر کی اطاعت وہ یہاں مشروط ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوئے تو امیر کی اطاعت کرنا، اگر ان کے اطاعت گزار نہ ہوئے تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر
63 تک منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخپن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو ان کے پاک وسیلے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتا اور معافی عطا فرماتا ہے، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو الحمدللہ حاصل ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی لے آئیں اور ملال لے آئیں تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یعنی فیصلے کو ماننا ہے اور دل میں کوئی تنگی اور ملال بھی آنے نہیں دینا، تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود اگر دل میں تنگی آ جاتی ہے، دل میں ملال آتا ہے، تو باوجود اس کے کہ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں مومن وہی ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ظاہری طور پر بھی مانے اور دل سے بھی مانے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے احکامات، ہدایات فرمائی اور کامیابی کی بشارتیں عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے، 76 اور اس کے بعد والی آیات میں فرمایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونو، جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر اپنے آپ کو قید کر لو، موت تمہیں آ کر رہے گی، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد منافقین کا ایک شعار یہ بتایا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر آپ دیکھیں 78 میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهْ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے تھے کہ یہ اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی آئے یا رزق میں کمی آ جائے تو کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کی خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں منافقین والی باتیں کرتے ہیں، نفاق والی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمانوں کے لیے مفید اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہتے ہیں۔ اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت سرکاری کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست اور جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب امت پر کوئی ایسا موقع آئے تو خبروں پر خاص طور پر جو رومرز پھیلائی جاتی ہیں ان پر خاص نظر رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی بھی رہنمائی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد
آیت نمبر 84 اور 85 میں 84 میں فرمایا نبی علیہ السلام کو خود جہاد کرنے اور ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے، اور 85 میں فرمایا جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ یہاں پر بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جس نے آیت نمبر 85 میں من یشفع شفاعت، جس نے اچھی سفارش کی، کوئی شخص، کوئی لڑکا نوجوان پڑھا لکھا تھا، اس میں تمام ایبیلٹیز موجود تھی لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، کام نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے اگر اس کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا تو اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی کسی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی اس میں کوالٹیز نہیں تھی، کوئی ایبیلٹیز نہیں تھی، لیکن آپ کا جاننے والا تھا اور آپ نے سینکڑوں لوگوں کا حق مار کر اس کی سفارش کی، اسے لگوایا، تو فرمایا کہ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اس کا وبال غلط سفارش کرنے والوں پر ہوگا۔ بس بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 86 سے سورہ نساء کی ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا صلاتنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وعبادتنا وصيامنا وسحورنا وإفطارنا وتراويحنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہماری سحری افطاری اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تراویح ذوق و شوق کے ساتھ اس میں قرآن سننے اور قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین روز قیامت قرآن کی سفارش سے، قرآن کی شفاعت سے ہم سب کو بیرحمن فرما، دنیا اور آخرت میں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین دنیا بھر سے جو ہمارے مسلمان بھائی مائیں بہنیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مولا سب کو، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعائیں مقبول فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، ان کی تمام مسائل کو دور فرما۔ یا الہ العالمین تمام تکلیفیں، تمام مشکلات دور فرما۔ یا الہ العالمین جو ہماری مائیں بہنیں پردے میں رہ کر یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جتنے بھائی یہاں پر آ رہے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔